نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق كل خندق أبعد مما بين الخافقين۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے، یعنی ایک خندق کی مسافت اتنی ہے کہ جتنا آسمان اور زمین کا ایک دوسرے سے مسافت ہے، لیکن ایک خندق اس سے بھی بڑھ کر زیادہ ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کے احسانات ہیں جو رمضان المبارک کے اندر انسان سے جتنے کمی پیشی ہوتے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے ایک اور راستہ بھی دکھایا، وہ ہے اعتکاف کا، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اعتکاف 3 قسم ہے، ایک واجب، دوسرا سنت اور تیسرا نفل۔ واجب وہ اعتکاف ہے کسی بندے نے منت مانا کہ میرا فلاں کام ہو گیا، یعنی جو جائز کام ہے اس کا، وہ کہتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اعتکاف کروں گا، یعنی اس بندے پر اعتکاف واجب ہو گیا، اب اسے کسی صورت میں اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ اور دوسرا ہے سنت، جو رمضان المبارک کا اعتکاف ہے، جو نبی علیہ السلام خود اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اور اس کا وقت 20ویں رمضان المبارک کے افطاری سے قبل اور عید الفطر کے چاند دیکھنے تک ہے، یعنی جس بندے کو اعتکاف میں بیٹھنا ہے وہ 20 رمضان المبارک کے دن غروب آفتاب سے پہلے اس مسجد میں تشریف لائے اور اس مسجد کے اندر بیٹھیں، یعنی افطاری کرنے سے قبل اس مسجد میں پہنچ جائیں اور نیت کر کے اعتکاف کا، پھر وہ نیت دل میں کرے یا زبان سے کرے، یعنی اس کے لیے یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا مسلمان ہو، عاقل ہو، پاک صاف ہو، اور 20ویں روزے کے دن غروب آفتاب سے پہلے یعنی افطاری سے پہلے مسجد میں پہنچے اور اعتکاف کا نیت کر کے مسجد میں بیٹھ جائے۔ اور تیسرا ہے اعتکاف نفلی۔ تیسرا ہے اعتکاف نفلی۔ اعتکاف نفلی وہ ہے اگر کسی بندہ، کوئی بھی مسلمان مسجد میں پہنچا اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ میرا اعتکاف ہے، پھر جتنا وقت وہ مسجد میں بیٹھے گا اس کو اعتکاف کا اجر و ثواب ملتا رہے گا، اور جس وقت وہ مسجد سے نکلا تو اس کا اعتکاف مکمل ہوا۔ عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی العشر الاواخر من الرمضان ویقول تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من الرمضان۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔
اور فرمایا کرتے تھے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری راتوں میں تلاش کریں، یعنی اسی لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں تلاش کیا جائے۔ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو یعکف الذنوب ویجری له من الحسنات کامل الحسنات کلها۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی نیکیاں ایسے لکھی جاتی ہیں جیسے وہ خود ان کو کرتا ہو۔ یعنی اس حدیث میں اعتکاف کے دو فوائد لکھے گئے ہیں۔ ایک، اعتکاف کرنے والا جتنے دن اعتکاف میں بیٹھا رہے گا وہ اتنے دن گناہوں سے محفوظ رہے گا، اور دوسرا، جو بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہے وہ اعتکاف کے بغیر جتنی نیکیوں کا کام کرتا ہوگا، یعنی کسی مریض کی عیادت کی، کسی مریض کا تبہ پرسی کیا، اور کسی اللہ والے بزرگ کی صحبت میں بیٹھا، یا اس کے ساتھ ساتھ کسی غریب کے ساتھ ہمدردی کی، یعنی کسی کا کسی کام کے اندر، جائز کام کے اندر اس کا مدد کیا، اس طرح کے کام ہمیشہ وہ کرتا رہتا تھا، لیکن جب وہ اعتکاف میں بیٹھ گیا تو وہ کام نہیں کر سکا، لیکن اللہ رب العزت اس کام کا اجر اس کے نیکیوں میں لکھتا رہتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، یعنی جس نے اللہ کے رضا کے لیے ایمان اخلاص کے ساتھ اعتکاف کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یعنی جس نے ایمان اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف کیا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اس گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہیں جو ان سے صادر ہو چکے ہیں، وہ صغیرہ گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ باقی اعتکاف میں بیٹھنے والا اللہ رب العزت کے دروازے پر آتا ہے، وہ وہاں اگر اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے رو رو کر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس اعتکاف میں بیٹھنے والے کو کہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا بندہ وہ اللہ رب العزت کے دروازے پر ایسا سمجھو کہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور اعتکاف کے چند مسائل ہیں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ ایک مسجد کسی محلے کا مسجد ہے یا شہر کا یا گاؤں کا، اسی مسجد میں اگر کوئی بھی بندہ اعتکاف میں نہیں بیٹھتا ہے تو وہ سارے محلے والے، گاؤں والے گناہ گار ہوتے ہیں۔ اگر خواہ اس مسجد میں، اس محلے سے، اس گاؤں سے کوئی بھی بندہ اعتکاف میں بیٹھ گیا، یا کہیں باہر سے بندہ آ کر اس مسجد میں اعتکاف کیا، تو ان تمام جو ہے گاؤں والے ہیں ان کے ذمے سے سنت ادا ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی بھی بندہ اعتکاف میں مسجد میں نہیں بیٹھے گا تو سارے گناہ گار ہو جائیں گے۔ یعنی اعتکاف میں بیٹھنے والا بندہ ضروری چیز کے لیے باہر جا سکتا ہے، جس طرح ایک مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہے، اس مسجد میں جمعہ کا نماز نہیں ہوتا، اگر وہ اپنے علاقے کے، اپنے پڑوس کے کہیں ایسا جامع مسجد ہے جس میں جمعۃ المبارک کا نماز ادا کیا جاتا ہے، اگر وہ اس مسجد میں جا کے نماز ادا کرے تو اس کو شریعت نے اجازت دی ہے۔ اگر وہ وہاں سنت نوافل ادا کرے تب بھی شریعت نے اس کو جائز اجازت دیا ہے، اور اسی طرح اگر وہ واپس آ کر جس مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہے اسی میں آ کر ادا کرے بھی اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ اور اعتکاف والا مسجد سے باہر فضول بات نہیں کرے، یعنی مسجد کے اندر
دن ہو رات ہو، یعنی وہ قرآن مجید کا تلاوت کرتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا بندہ نماز کو پابندی سے ادا کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ضروری چیزیں ایسی ہیں، اگر ان کے پاس کوئی بندہ آتا ہے دینی معلومات لینے کے لیے، کوئی شرعی مسائل و مسائل ہیں تو اس کو بتا سکتا ہے۔ اور اس طرح مجبوری کی صورت میں کچھ چیز خرید و فروخت کرنے ہیں، وہ چیز کو مسجد کے اندر لانے کی اجازت نہیں ہے، وہ چیز اگر باہر ہے تو اس کا خرید و فروخت کر سکتا ہے، لیکن کوشش کرے دوران اعتکاف ان چیزوں سے اجتناب کرے، مکمل اپنا وقت عبادات کی طرف جو ہے عبادات میں لگائے۔ اور اسی طرح مرد مسجد میں اعتکاف میں، یعنی مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھیں، اور خواتین کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھیں، یعنی خواتین گھروں میں اعتکاف کریں گے اور مرد حضرات جو ہے وہ مساجد میں بیٹھیں گے۔ اگر کسی مسجد میں ایک سے زائد معتکف اعتکاف میں بیٹھیں، یعنی کسی مسجد میں ایک سے زائد اعتکاف کے لیے بیٹھ گئے تو ان سب کو ثواب ملے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔